السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کے ہم نے ایک پچھلا ناول ڈسکس کیا تھا جس کا نام تھا پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جسے جین آسٹن نے لکھا تھا، اسی طرح ہم آج ایک اور بہت ہی مشہور ناول ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دی ریٹرن آف دا نیٹو، اور اس کے رائٹر ہیں تھامس ہارڈی۔ یہ ایک انگلش ناولسٹ ہیں اور ایک شارٹ سٹوری رائٹر بھی ہیں اور ایک پوئٹ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس ناول کے اہم کردار جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ناول کا سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہے کلیم یو رائٹ۔ ناول کے عنوان دی ریٹرن آف دا نیٹو میں جس شخص کی اپنے آبائی وطن واپسی کی طرف اشارہ ہے وہ شخص کلیم ہے۔ کلیم یو رائٹ مسز یو رائٹ کا بیٹا اور تھامسن یو رائٹ کا کزن ہے۔ وہ پیرس میں ایک ڈائمنڈ کے تاجر کی دکان پر کام کرتا ہے، لیکن وہ واپس اپنے آبائی شہر لوٹ آتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں دولت کمانا ہی زندگی کا حصول نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا بھی زندگی کا ایک اہم فریضہ ہے۔ یوسٹیشیا وائے اسے اس لیے شادی کرتی ہے تاکہ وہ اسے پیرس لے جائے گا، تاہم جب وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے پیشے سے منسلک ہو جاتا ہے تو ان کی ازواجی زندگی تلخی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کلیم ایک ذہین، مہذب اور سوچ وچار رکھنے والا شخص ہے۔ وہ صابر اور سخی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ضدی اور ارادے کا پکا شخص بھی ہے۔ اپنی ضد ہی کی وجہ سے اس کی پہلے اپنی ماں اور پھر بیوی سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ناول کے اختتام پر وہ تقریباً اندھا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں اور بیوی کے مرنے کے بعد وہ مبلغ بن جاتا ہے اور لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا اہم کریکٹر جو ہے وہ ہے یوسٹیشیا وائے۔ یوسٹیشیا وائے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے جو بوڈ ماؤتھ کے قصبہ میں پیدا ہوئی، لیکن اپنے دادا کے گھر ایگڈن ہیتھ میں رہائش پذیر ہے۔ تاہم وہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے اور ایگڈن ہیتھ کی بور زندگی سے بھاگنا چاہتی ہے۔ وہ پہلے ڈیمن وائلڈی سے تعلقات قائم کرتی ہے، تاہم جب کلیم پیرس سے لوٹتا ہے تو وہ فوراً اس سے محبت کا اظہار شروع کر دیتی ہے۔ دراصل اس کا خیال ہوتا ہے کہ کلیم اسے اپنے ساتھ پیرس لے جائے گا، لیکن کلیم جب پیرس جانے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارا اگلا کریکٹر جو ہے وہ ہے ڈیمن وائلڈیف۔ ڈیمن وائلڈیف ایک دل پھینک شخص ہے اور وہ لڑکیوں سے شادی کرنے کے بجائے ان سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ناول کے آغاز میں وہ تھامسن سے اپنی شادی کو صرف اس لیے ملتوی کر دیتا ہے تاکہ یوسٹیشیا وائے سے بھی اپنی دوستی قائم رکھ سکے، تاہم جب یوسٹیشیا کلیم کی طرف راغب ہو جاتی ہے تو وہ تھامسن سے شادی کر لیتا ہے۔ ناول کے آغاز پر وہ یوسٹیشیا کو بچاتے ہوئے ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ہمارا جو اگلا کریکٹر ہے اس کا نام ہے تھامسن یو رائٹ۔ کلیم کی کزن اور مسز یو رائٹ کی بانجی ہے۔ وہ ایک معصوم اور قدرے بیوقوف لڑکی ہے۔ وہ ڈیمن وائلڈی سے سچی محبت کرتی ہے۔ جب وائلڈی اس سے محبت کا اظہار صرف یوسٹیشیا کو جلانے کے لیے کرتا ہے، آخرکار اپنی خالہ کے طعنوں سے تنگ آ کر تھامسن کو وائلڈی سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ وائلڈی کے مرنے کے بعد وہ ڈیگوری وین سے شادی کر لیتی ہے جو عرصے سے اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا کریکٹر ہے مسز یو رائٹ۔ مسز یو رائٹ کلیم کی والدہ اور تھامسن کی خالہ اور سرپرست ہے۔ وہ ایک مغرور اور طبقاتی تقسیم کی قائل عورت ہے اور وہ کلیم تھامسن دونوں کی اپنی مرضی سے شادی پر اعتراض کرتی ہے، اور آخر میں اس کا خیال درست ثابت ہوتا ہے جب کلیم اس سے ناراض ہو کر الگ رہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر اسے ملنے چلی جاتی ہے۔ تاہم جب یوسٹیشیا دروازہ نہیں کھولتی تو انتہائی دکھ کے عالم میں لوٹ آتی ہے، لیکن راستے میں اسے ایک سانپ کاٹ لیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ ہمارا اگلا کریکٹر ہے ڈیگوری وین۔ ڈیگوری وین ایک رنگ ساز ہے جسے ناول میں خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتے دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک سرخ رنگ فروخت کرتا ہے جسے کسان اپنی بھیڑوں پر نشان لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس رنگ کی وجہ سے اس کا جسم اور ہر چیز جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے سرخ رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ وہ تھامسن سے محبت کرتا ہے اور وائلڈیف کے مرنے کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اس سے ہمارا اگلا کریکٹر ہے کرسچن کینٹل۔ مسز یو رائٹ کا ملازم ہے اور ناول میں مزاح کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ وہ کلیم اور تھامسن کے لیے رقم لے کر جاتا ہے جو اسے مسز یو رائٹ دیتی ہے، تاہم وہ رقم وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ اس طرح خاندانی تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ کیپٹن وائے یوسٹیشیا کا دادا اور سرپرست ہے۔ وہ برطانیہ کی نیوی میں کیپٹن رہ چکا ہے۔ وہ ایک تنہائی پسند اور خاموش طبع شخص۔ ہمارا اگلا کریکٹر ہے جونی ننسچ۔
سیوزن نانسچ کا بیٹا ہے، وہ ہر جگہ بالکل ٹھیک وقت پر پہنچتا ہے۔ ڈیگوری وین کو یوسٹیشیا اور وائلڈیف کی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور کلیم کو مسز یوورائٹ کے آخری الفاظ کے بارے میں بتاتا ہے۔ چارلی، ایک لڑکا جو وائے خاندان کا ملازم ہے اور یوسٹیشیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو فرینڈز، اہم کریکٹرز کے بعد ہم ان جگہوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر یہ ناول وقوع پذیر ہوا ہے۔ تو پہلی جگہ ہے بلومز اینڈ، ایگڈن ہیتھ میں وہ جگہ جہاں کلیم کا خاندان رہتا ہے، اور دوسری جگہ ہے مسٹوور نیپ، وہ جگہ جہاں وائے خاندان رہتا ہے، اور تیسری جگہ ہے پیرس، کلیم جہاں ایک ہیروں کے تاجر کی دکان میں بطور مینیجر کام کرتا ہے، اور اگلی جگہ ہے بوڈ ماؤتھ، وائلڈیف اور تھامسن کی جہاں شادی ہونا ہوتی ہے۔ اینجل بری، وہ جگہ جہاں وائلڈیف اور تھامسن کی شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ وائلڈیف یہاں لائسنس نہیں رکھتا۔ دا کوائٹ وومین ایک سرائے کا نام ہے۔ ایلڈرورتھ، وہ جگہ جہاں کلیم اور یوسٹیشیا شادی کے بعد رہتے ہیں۔ تو فرینڈز، اب ہم ناول کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے رائٹر نے ایگڈن ہیتھ کے علاقے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے دونوں کی آنکھوں کے سامنے ویسے ہی منظر نظر آتے ہیں جیسے کہ سٹوری میں بتائے گئے ہیں۔ اس ناول کا آغاز ایگڈن ہیتھ میں ہوتا ہے، جو کہ ٹامس ہارڈی کے بیان کے مطابق ایک وسیع و عریض بیابان اور دوسرے علاقوں سے الگ تھلگ ایک اداس علاقہ ہے، جہاں تیز ہوائیں مٹی کو ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ اس میں بھورے رنگ کی پہاڑیاں بھی ہیں اور وادیاں بھی، جس میں درخت تو نہیں اگتے، البتہ کانٹے دار جھاڑیوں کی بہتات ہے۔ طوفان اس علاقے کے عاشق اور ہوا اس کی دوست ہے۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کا جلال ہے جس میں دکھاوے کے قدرتی حسن کی بجائے عظمت نظر آتی ہے۔ اس ہیتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ اس انسان کے مزاج کے عین مطابق ہوتی ہے، انسان کی اس طرح اس ہیتھ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتی جو انسان اس جگہ کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہیتھ کے لوگ یہاں بڑے پرسکون انداز میں رہتے اور کام کرتے ہیں، اگرچہ اس پر کافی جھاڑ جھنکار اگا ہوا ہے اور یہ ایک تاریک سا علاقہ ہے۔ اس میں مدتوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ ایک چوڑی سڑک بنا دی گئی جو دوسرے علاقوں کی طرف جاتی ہے۔ ہارڈی ہیتھ کی اس حالت کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے قدیم مرتبے کے بارے میں کہتا ہے: سمندر بدل گیا، میدان بدل گئے، دریا، گاؤں اور انسان بدل گئے، لیکن ایگڈن ہیتھ بالکل نہیں بدلا۔ ناول کے مختلف کریکٹرز کے لیے یہ علاقہ ایک اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے۔ پورے ناول میں اس ہیتھ کا کٹا پٹا اور انسانوں کے دکھ درد سے بے پرواہ یہ علاقہ نہ صرف مقامی کسانوں وغیرہ کی ثقافت اور رویوں کی تشکیل میں، بلکہ اس ناول کے اہم کرداروں میں جذباتی تحریک پیدا کرنے، حتیٰ کہ نازک حالات پیدا کرنے میں بھی نہایت اہم اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یوسٹیشیا وائے کے لیے یہ علاقہ بدصورت ہے، کلیم کے لیے خوبصورت، تھامسن کے لیے تسکین دہ اور ڈیگوری وین کے لیے یہ علاقہ گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹامس ہارڈی نے کرداروں کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہیتھ کو مختلف اوقات میں مختلف انداز میں بیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ناول کے چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 4 تک بات کریں گے۔ اس ناول میں ایکشن دراصل اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس ہیتھ کی ایک سڑک پر ایک بوڑھا شخص پیدل چل رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس ناول کی ہیروئن یوسٹیشیا کا نانا کیپٹن وائے ہے۔ جلد ہی پیچھے سے اس زمانے کی ایک وین بند کھچر گاڑی آتی ہے جسے بیڑے رنگنے کے لیے رنگ بیچنے والا ایک شخص ڈیگوری وین چلا رہا ہوتا ہے، جسے ریڈل مین کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی وین کے اندر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی اسے غور سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان ہے، تو اسے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت اور شکل و صورت سے خوشحال نظر آنے والا شخص ایسا تھکا دینے والا اور بور کر دینے والا پیشہ اختیار کرنے کی کیا سوجی۔ اسے بات چیت کرتے ہوئے بوڑھے شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وین کے پچھلے حصے میں ایک عورت سو رہی ہے۔ وین اس عورت کے بارے میں بہت فکر مند ہے اور وہ متجسس بوڑھے کو یہ نہیں دیکھنے دیتا کہ وہ عورت دراصل کون ہے۔ بوڑھے شخص کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، لیکن وہ وین پر ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وین کچھ دیر کے لیے سڑک کے کنارے آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، جبکہ بوڑھا آدمی اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وین دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے
اس وقت ہلکا پھلکا اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ وہ زمین کے خد و خال پر دور سے نظر ڈالتا ہے اور اس کی نگاہیں ایک اونچے ٹیلے پر جا ٹھہرتی ہیں۔ یہ ٹیلہ اس علاقے میں سب سے اونچا ہے اور اس کا نظارہ قابل دید ہے۔ اسے اس ٹیلے کی چوٹی پر کسی کھڑے ہوئے انسان کا سایہ نظر آتا ہے جو کہ بے حس و حرکت ایک جگہ پر کھڑا ہے۔ جب وہ سایہ وہاں سے جانے کے لیے یکدم مڑتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ اس عورت کے اچانک جانے کی وجہ بہت سے آدمیوں کی آمد ہے۔ وہ آدمی ٹیلے پر ٹھہرے رہتے ہیں اور وین کا خیال ہے کہ جب تک وہ آدمی وہاں موجود رہیں گے وہ عورت ٹیلے پر واپس نہیں آئے گی۔ دراصل یہ گھروں میں آگ جلانے کے لیے جھاڑیاں وغیرہ کاٹنے والے لوگ ہیں۔ آج نومبر کی 5 تاریخ ہے، یعنی فاکس ڈے ہے، اور اس دن کی یاد میں لوگ رات کو بون فائر جلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جتنا ایندھن ہوتا ہے وہ اس ٹیلے کی چوٹی پر اس کو اونچا سا ڈھیر بنا کر اسے آگ لگا کر اس کا بون فائر جلاتے ہیں۔ ارد گرد کے تمام گاؤں والے بون فائر جلاتے ہیں اور اس طرح بہت سی جگہوں پر آگ جلنے سے آسمان روشن ہو جاتا ہے۔ کچھ مقامی لوگ اپنے کٹے پٹے مقامی لہجے میں گپ بازی کرنے اور تازہ ترین خبریں سنانے میں مصروف ہیں، اور آج کی تازہ خبر ڈیمن وائلڈیف اور تھامسن یوورائٹ کی شادی ہے جو کہ ان کے خیال میں ہو چکی ہے، اور ان کی شادی ہونے پر ان کے لیے خوشی کے گیت گانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وائلڈیف اتنا سمارٹ اور چلاک نہیں جتنا کہ کلیم یوورائٹ ہے، اور یہ بھی کہ وائلڈیف نے بہت اچھی جاب کا موقع گوا دیا اور اپنی انجینئرنگ کی مہارت استعمال کرنے کے بجائے ایک سرائے کوائٹ وومن ان چلانے لگا۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھامسن کی آنٹی مسز یوورائٹ کو تھامسن اور وائلڈیف کا رشتہ پسند نہیں تھا، اور یہ کہ مسز یوورائٹ کا بیٹا چند مہینے بعد کرسمس منانے کے لیے پیرس سے واپس آ رہا ہے۔ وہ لوگ یہ بات بھی نوٹ کرتے ہیں کہ باقی تمام بون فائر کی آگ بجھ چکی ہے اور صرف یوسٹیشیا کے گھر کے قریب مسٹوور نیپ پر ہلکی ہلکی آگ ابھی تک جل رہی ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے مقامی انداز میں ڈانس کرنے اور گانا سنانے لگتے ہیں۔ ابھی وہ اس کام میں مصروف ہی ہوتے ہیں کہ ریڈل مین آ کر پوچھتا ہے کہ مسز یوورائٹ کا گھر بلومینڈ کہاں ہے۔ ابھی ریڈل مین وہاں سے گیا ہی تھا کہ مسز یوورائٹ آ جاتی ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر تھامسن کے نئے گھر جا رہی ہیں کہ اس کی وائلڈیف کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ مسز یوورائٹ ایک ایسی عورت ہے جسے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ وہ کافی نرم گفتار بھی ہیں، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو وہ ذرا گھٹیا درجے کا سمجھتی ہے۔ پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک ریڈل مین اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی بھانجی کے گھر جا رہی ہے اور اولے ڈاؤڈن نامی ایک غریب عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ وہ عورت مسز یوورائٹ کو بتاتی ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کے گھر سے آنے والی روشنیوں سے انہیں اس اندھیرے میں بھی گھر آسانی سے نظر آ جائے گا۔ وہ دونوں عورتیں اس علاقے کے سخت اور بیابانی خد و خال اور موسم کی عادی ہیں، اس لیے انہیں پیدل چلتے ہوئے کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی۔ اولے نئے شادی شدہ جوڑے کے بارے میں باتیں کرتی ہے اور ساتھ ہی یہ کہتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ مسز یوورائٹ کو ان کے رشتے پر اعتراض تھا۔ وہ عورت یہ بھی کہتی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ وائلڈیف مسز یوورائٹ کے خاندان کے قابل نہیں ہے اور مسز یوورائٹ اس کی جگہ تھامسن کی شادی کسی اور سے کروانا چاہتی ہیں۔ اولے مسز یوورائٹ کو یہ بھی کہتی ہے کہ وہ وائلڈیف کو یاد کرائے کہ اس نے شراب کی جو بوتل اس کے بیمار خاوند کے علاج کے لیے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دے دے۔ وائلڈیف کے سرائے کے قریب مسز یوورائٹ کو ریڈل مین نظر آ جاتا ہے۔ وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ تو ڈیگوری وین ہے جو کہ ایک ڈیری فارمر کا بیٹا ہے۔ وین اسے بتاتا ہے کہ اس کی بانجی تھامسن اس کی وین میں ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کے لائسنس میں ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج ان کی دونوں کی شادی نہیں ہو سکی۔ پیاری اور خوبصورت تھامسن جو کہ خوش و خرم اور پر امید ہوا کرتی تھی، اب تضحیک شدہ اور غم و فکر کی ماری عورت بن چکی ہے۔ وین کچھ سوچ کر ان دونوں کو اپنی وین میں چھوڑ کر کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہے اور مسز یوورائٹ اسے جگاتی ہے اور سفر پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب تھامسن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے قریب پہنچنے والے ہیں تو وہ باقی راستہ پیدل چلنے پر اصرار کرتی ہے۔ ناول کے پہلے حصے میں تو ہمیں زیادہ تر ہیتھ پر رہنے والے ناول کے معاون کرداروں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جب یہ ناول پہلی بار شائع ہوا تھا تو بہت سے نقادوں نے ٹامس ہارڈی کو اس بات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کے ناول کے ان پڑھ کردار ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو قدرتی نہیں لگتی۔
ایسی تنقید نے ہارڈی کو پریشان کر دیا جو کہ حقائق پر مبنی کردار نگاری میں مقامی زندگی، رسم و رواج اور زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ناول کے ابتدائی صفحوں میں وہ ہیتھ اور اس میں رہنے والے ان لوگوں کا تعارف کرانے میں اپنا بہت سبق صرف کرتا ہے جو اپنے رسم و رواج اور رویوں میں عیسائی کام بے دین زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ کردار گرجے تو جاتے نہیں، البتہ آنے والی سردی کو بھگانے کے لیے بون فائر ضرور جلاتے ہیں اور باقی تمام کاموں سے بڑھ کر ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہماری آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس ناول کو مزید آگے سننے کے لیے اس کی باقی ایپیسوڈز کا ویٹ کیجیے اور انہیں ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا۔ تھینکس الاٹ، اور میرے چینل کو سبسکرائب